سراج عالم نیو دہلی انڈیا سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ آج کل جو مدرسے کے چندہ کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چندے کی جتنی رقم ملے گی اس میں سے 50% چندہ لینے والا کا ہوگا، کیا یہ درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے مصارف میں والعاملین علیہا بھی ہے، یعنی اور زکوٰۃ ان کے لیے بھی ہے جو زکوٰۃ وصولیں۔ عاملین ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خود سرکار جو ہے زکوٰۃ وصولنے کے لیے بھیجتے تھے اور ان کو زکوٰۃ ہی کی رقم سے ان کی اجرت دی جاتی تھی۔ تو دور کے حساب سے ظاہر سی بات ہے کہ مہنگائی ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے کوئی ایک رقم متعین نہیں کی جا سکتی ہے، مہنگائی کے اعتبار سے اس کی رقم بھی متعین ہوتی ہے۔ تو لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حاکم اسلام جو ہے اس کو مقرر کرے۔ اب حاکم اسلام یہاں ہے نہیں کہ جو مقرر کرے، حاکم اسلام اگر مقرر کرے تو بغیر حیلہ شرعی کے بھی زکوٰۃ کی رقم سے ان کو دے سکتے ہیں، اور حاکم اسلام مقرر نہ کرے، جیسے یہاں حاکم اسلام نہیں، تو پھر حیلہ شرعی کرنے کے بعد ان کو زکوٰۃ کی جو ہے رقم سے اجرت دی جائے گی۔ کہ ظاہر سی بات ہے جو اپنا کام کاج کاروبار چھوڑ کر جو ہے تو پورے مہینہ زکوٰۃ کی رقم وصولتا رہے گا، اگر اس کو اجرت نہیں دیں گے تو اس کے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے تھے ایسے لوگوں کو بشرائط، تو آج بھی اگر جو ہے شرائط کے مطابق ان کو اجرت دی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں کی ضرورت پائی جاتی ہے۔ اور لیکن اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اجرت جو ہے تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ 50%، ایسا نہیں، ہر جگہ 50% اجرت نہیں دی جاتی ہے، کہیں پر 25 دی جاتی ہے، کہیں پر 30 دی جاتی ہے، کہیں 40۔ تو جہاں پر جیسی ضرورت ہوتی ہے اور جیسا طے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اجرت اتنی نہ دی جائے کہ آدھی سے زیادہ ہو جائے۔ اجرت آدھی کے اندر رہے تو جائز ہے، اور آدھے سے زیادہ ہو جائے تو ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ بار بار بتایا جا چکا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ وصولنے والوں کو خود اجرت دی جاتی تھی، تو آج اگر اجرت دی جاتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں یہ ہے کہ جو شرائط ہیں، قواعد ہیں شریعت کے، ان کے دائرے میں رہ کر ہی اس پر عمل ہو، اور وہ سب تفصیل میں بار بار بتا چکا ہوں، اس سے پہلے بھی یہ سوالات آ چکے ہیں۔ اور اگر زکوٰۃ وصولنے والوں کو اجرت نہ دی جائے تو آپ ہی بتائیے کہ کون فری میں وصولے گا، اور کون پورے مہینہ اتنی سخت گرمی میں جو ہے تو کون اتنا بڑا خیر خواہ دین کا ہو گیا ہے مدارس کا کہ وہ اصول کے لا کر فری میں دے دے گا۔ اور پھر یہ بھی طے ہے کہ زکوٰۃ اور فطرے کی رقم دینے میں بھی لوگ اتنا ناز اور نخرہ کرتے ہیں۔ بمبئی وغیرہ میں آپ دیکھیے کہ آدمی جو ہے تو 2-2 3-3 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچتا ہے، اور سیٹھ صاحب کہتے ہیں کل آئیے گا، جب کل آتا ہے تو کہتے ہیں پرسوں آئیے گا۔ یعنی جس کو دینا جو ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت، جس دن، جس تاریخ کو جو ہے تو سال پورا ہو، فوراً زکوٰۃ دے دے، کہ تاخیر جتنا کرے گا گناہ ہوتا رہے گا، مگر سیٹھ صاحب کی چونکہ شان کے خلاف ہو جائے گا، فوراً دے دیں گے۔ تو جو دینا فرض ہے، جب اس کے دینے میں اتنا ناز و نخرہ ہے اور اتنا جو ہے تو نام نمود کے لیے پریشان ہیں، تو ایسے لوگوں سے کیا امید رکھی جائے کہ یہ زکوٰۃ و فطرہ کے علاوہ جو عطیات ہیں وہ دیں گے؟ تو اگر زکوٰۃ اور فطرہ کی رقم وصولنے کے لیے نہ بھیجا جائے شفراء کو، اور جو ہے زکوٰۃ و فطرے کی رقم نہ وصولی جائے، تو کیا زکوٰۃ و فطرے کی رقم خود لوگ لے کے آئیں گے؟ جب جانے میں یہ حال ہے کہ کہتے ہیں کل آئیے، پرسوں آئیے، اتنا ناز و نخرہ ہے، تو جو ہے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم وصولنے والوں کے لیے ضرورت ہے، پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جو ہے تو یہاں تک کہ یہ تو ایسے مسائل ہیں کہ جن میں وہابی دیوبندیوں تک کا اختلاف نہیں ہے،
وہ بھی سفرا کو کمیشن دیتے ہیں، اور عاملین کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے دیتے تھے، مگر فرق یہ ہے کہ حاکم شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہٰذا آج بھی اگر سرکار کا کوئی نائب حاکم شریعت ہو اور وصولے تو بغیر ہیلہ شرعی کے دے سکتے ہیں، اگر حاکم شریعت نہ ہو تو ہیلہ شرعی کرنے کے بعد دیں گے، اور اس میں جو ہے تو بلا وجہ انتشار اور الجھن میں پڑنے کی ضرورت ہے۔